گستاخوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، توبہ کر لو، توبہ کر لو، اپنی باتوں سے توبہ کر لو، اللہ سے توبہ کر لو۔ نہیں کرو گے تو وہی انجام ہوگا نبی کے گستاخوں کا جو آج سے پہلے ہوا تھا۔ تم بھی سڑ سڑ کر مرو گے، تم بھی سڑ سڑ کر مرو گے، دنیا دیکھے گی تمہارا انجام انشاءاللہ۔ یہ آئے گئے بھوت ایرے غیرے نتھو خیرے، یہ گستاخی کرنے والے، ہم ایک بات کان کھول کے ہماری سن لو، ہم یہ بات بانگے درا آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا والے جان لے، جو قرآن کا گستاخ ہوتا ہے، جو اللہ کا گستاخ ہوتا ہے، جو رسول اللہ کا گستاخ ہوتا ہے، یقین جانو اللہ تبارک و تعالی یہ گستاخوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہو سکتا ہے کافروں کی حکومت ہے، مشرکوں کی حکومت ہے، ہو سکتا ہے کافروں کی حکومت کی پشت پناہی لے کر وہ یہ دنیا کے قانون سے بچ گیا ہوگا، لیکن ہم جانتے ہیں ایک قانون آسمان سے چلتا ہے، ایک قانون آسمان سے چلتا ہے۔ وہ قانون کا کوڑا ایسا ہوتا ہے کہ ایک گستاخ وہ بھی تھا جو سرزمین عرب پر تھا، ابو لہب نامی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دردناک موت دی، ایسے کینسر میں مبتلا ہوا، سڑ سڑ کر جسم سے کیڑے نکل رہے ہیں، اپنی اولاد قریب آنے سے کترا رہی ہے، ڈنڈوں سے ڈھکل ڈھکل کر کرائے کے لوگوں کو لا کر اس کی جو ہے نا آخری رسومات کی گئی، اسے دفنایا گیا۔ یقین جانو گستاخو، تم انتظار کرو، تم انتظار کرو، تم دنیا کے قانون سے تو بچ رہے ہو، لیکن وہ رب کا قانون جو آسمانوں سے چلنے والا قانون ہے تمہاری زندگی میں آئے گا۔ وہ قرآن کے گستاخ کو ہم نے دیکھا، اس کی گاڑی گئی ایسی پھٹی، خاکستر ہو گیا۔ پھر ایک وہ بھی تھی بدماش عورت بازک ملک کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کرنی کری کہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی، آج بستر پر سڑ رہی ہے، آج بستر پر سڑ رہی ہے۔ یقین جانو ہم گستاخوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، توبہ کر لو، توبہ کر لو، اپنی باتوں سے توبہ کر لو، اللہ سے توبہ کر لو۔ نہیں کرو گے تو وہی انجام ہوگا نبی کے گستاخوں کا جو آج سے پہلے ہوا تھا۔ تم بھی سڑ سڑ کر مرو گے، تم بھی سڑ سڑ کر مرو گے، دنیا دیکھے گی تمہارا انجام انشاءاللہ۔